الحمد للہ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو بہت زیادہ نوازشوں والا ہے، اور اسی کی طرف سے ہر طرح کی نوازشوں کی شروعات ہے، اور جس نے پوری مخلوقات اور پوری کائنات کو اور پوری انسانیت کو جسم و روح کے ذریعے اپنے احسانات سے نوازا، اور وہی ذات ان کی حفاظت کر رہی ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو ان پر اور ان کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر۔ اور میں اے اللہ کے بندو آپ سب کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے اور انجام بہتر ہو جائے گا۔ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین ان چیزوں سے بہت زیادہ باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات ہمارے اوپر کس قدر زیادہ ہیں۔ اس ذات نے بلا حساب و شمار اپنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں میں سے جس نعمت کا بہت سارے لوگ احساس نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی کما حقہ اس کی قدر کرتے ہیں، عافیت کی نعمت ہے۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ عافیت کی نعمت کیا ہے؟ کتنے ہی انسان ایسے ہیں جو عافیت کے لباس میں ناز سے چلتے ہیں، بھرپور نعمتوں سے محظوظ ہوتے ہیں، لیکن وہ اس ذات کا شکر ادا نہیں کرتے جس نے انہیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، بلکہ ان کے عطا کرنے والے کو ہی بھول جاتے ہیں۔ عافیت کی اہمیت کا ادراک صرف وہی شخص کرتا ہے جس نے اسے کھو دیا، اس لیے کہ جب تک عافیت ملی رہتی ہے انسان اس سے بے خبر رہتا ہے، اور جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کی لذت کا پتہ چلتا ہے اور اس کا لطف کھلتا ہے۔ حکمت کی باتوں میں کہا گیا ہے عافیت چھپا رستم ہے۔ اللہ کے بندو، عافیت کا وسیع مفہوم صرف جسم کی عافیت اور بدن کی صحت میں منحصر نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ وہ دنیا و آخرت کو شامل ہے۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے، کی تفسیر میں سب سے واضح ترین قول یہ ہے کہ بھلائی دنیا میں عبادت و عافیت ہے اور آخرت میں جنت اور مغفرت ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ایک مریض شخص کی عیادت کی تو اس سے کہا کیا تم کچھ دعا کر رہے تھے یا اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے تھے؟ اس شخص نے کہا ہاں، میں یہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ جو کچھ بھی تو آخرت میں عذاب دینے والا ہے وہ دنیا میں ہی دے دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے یا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہو، تم نے ایسا کیوں نہیں کہا اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی۔ اللہ کے بندو، ایمان و یقین کے بعد سب سے اہم چیز جس کا بندہ محتاج ہوتا ہے وہ عافیت ہے۔ کسی بھی حال میں اس سے بے نیازی نہیں ہے۔
आफियत बंदा पर अल्लाह की अजीम तरीन नेमतों, उसके गिरा कद्र एहसानात और उसकी भरपूर नवाजिशों में से है। तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से आफियत का सवाल करते थे। आपकी दुआओं में से ये था, ए अल्लाह मेरे कान और आँख से मुझे फ़ायदा पहुँचा, यहाँ तक कि तू इन दोनों को मेरा वारिस बना दे और मेरे दीन और जिस्म में मुझे आफियत अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को आफियत मांगने का हुक्म देते थे और उसकी उन्हें तलकीन करते थे। अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसी चीज़ सिखा दीजिए जो मैं अल्लाह से मांगूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से आफियत मांगो। फिर मैं कुछ दिन रुक कर आया और मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसी चीज़ सिखा दीजिए जो मैं अल्लाह से मांगूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, ए अब्बास, ए अल्लाह के रसूल के चचा, अल्लाह ताला से दुनिया व आखिरत में आफियत मांगो, अल्लाह ताला से दुनिया व आखिरत में आफियत मांगो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि वो मिंबर पर खड़े हुए और रो पड़े और फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले साल मिंबर पर खड़े हुए और रो पड़े, फिर फरमाया, अल्लाह ताला से माफ़ी और आफ़ियत मांगो, इसलिए कि किसी शख्स को ईमान के बाद कोई चीज़ आफ़ियत से ज़्यादा बेहतर नहीं दी गई। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से आफ़ियत मांगो, इसलिए कि आफ़ियत से ज़्यादा अफजल कोई चीज़ बंदे को नहीं दी गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी उम्मे हबीबा को अपने इस कौल के ज़रिए रहनुमाई फरमाई, अगर तुम अल्लाह से ये मांगो कि वो तुम्हें जहन्नम के अजाब और क़ब्र के अजाब से आफ़ियत दे तो ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज और गैर नमाज में अल्लाह ताला से आफ़ियत की दुआ करते थे। आप नमाज में दोनों सजदों के माबैन जलसे में ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदुनी वरज़ुक़नी। क़ुनूत वितर की दुआओं में से जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन को सिखाया, एक दुआ ये थी, अल्लाहुम्मा हदिनी फ़ीमन हदैत वआफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत। हर दिनों रात अल्लाह ताला से आफ़ियत तलब करने के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन्नत साबित है। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है, वो कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह शाम करते तो इन दुआओं को नहीं छोड़ते, ए अल्लाह मैं तुमसे दुनिया व आखिरत में आफ़ियत मांगता हूँ, ए अल्लाह मैं तुमसे अपने दीनो दुनिया और अहलो माल में मुआफ़ी और आफ़ियत मांगता हूँ, ए अल्लाह मेरे ऐबों की सतर पोशी फरमा, मुझे मौखौफ से मामून फरमा, सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से और ऊपर से मेरी हिफाजत फरमा, और मैं तेरी आज़मत की पनाह मांगता हूँ कि मैं अचानक नीचे से उचक लिया जाऊँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते वक्त ये दुआ पढ़ते थे, ए अल्लाह तूने ही मेरी जान पैदा की, तू ही उसे फौत देगा, तेरे ही लिए उसे मरना और जीना है, अगर तू उसे ज़िंदा रखे तो उसकी हिफाजत कर और अगर उसे मौत दे तो उसे बख्श दे। ए अल्लाह मैं तुझसे आफ़ियत का सवाल करता हूँ। एक मुसलमान जब अपनी नींद से बेदार हो तो ये दुआ पढ़े, हर तरह की तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जिसने मेरी रूह मुझ में लौटाई, मेरे जिस्म में मुझे आफ़ियत अता फ़रमाई और अपने ज़िक्र की मुझे इजाज़त अता फ़रमाई। इसी तरह मुर्दों के लिए भी आफ़ियत की दुआ करना मसनून है। मुर्दों पर नमाज जनाजा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से ये दुआ थी, ए अल्लाह इसे माफ़ फरमा, इस पर रहम फरमा, इसे आफ़ियत अता फ़रमा और इससे दरगुज़र फरमा। कब्रों की ज़ियारत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, ए मोमिन और मुसलमान घर वालों, तुम पर सलाम हो, हम तुमसे इंशाअल्लाह मिलने वाले हैं और हम अल्लाह से अपने लिए और तुम्हारे लिए आफ़ियत का सवाल करते हैं। और जिस चीज़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी वो आफ़ियत का फिर जाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ तेरी नेमत के ज़ाइल होने से और तेरी आफ़ियत के पलट जाने से और तेरे नागहानी आज़ाब से और तेरे हर तरह की नाराज़गी से। अल्लाह के बंदो, अगर अल्लाह की जानिब से आफ़ियत का एहसान न होता तो बंदे का मुआश बदहाल और उसकी ज़िंदगी मुकद्दर हो जाती, वो दुरुस्त होने के बजाय बिगड़ जाती। मोमिन आफ़ियत की हालत में उन नेमतों का एहसास करता है जो उसे मिली होती हैं
اور ان میں سے کسی نعمت کو حقیر نہیں سمجھتا ہے، اس کی زبان ہمیشہ اللہ کی حمد سے تر رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عافیت عطا فرمائی، یہاں تک کہ اگر دنیاوی چیزوں میں سے کوئی چیز اس سے فوت ہی کیوں نہ ہو جائے، اگر تمہارے پاس اسلام اور عافیت ہو تو دنیا میں کسی چیز کے فوت ہونے پر نا امید مت ہونا۔ اگر کوئی چیز جس کی تم کوشش کر رہے تھے وہ فوت ہو جائے تو ان دونوں میں ایسی چیزیں ہیں جو فوت ہونے والی چیز سے کافی ہوں گی۔ اللہ کے بندو، کبھی کبھی انسان سے عافیت چھین لی جاتی ہے اور وہ اس سے محروم کر دیا جاتا ہے، بدمزگی اور کمی اسے گدلا کر دیتی ہے، اور ایسا دو چیزوں میں ہوتا ہے۔ پہلا، دین میں شبہات یا شہوات کی وجہ سے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا، دل کو دو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، وہ دونوں بیماریاں اسے پہنچتی ہیں، اگر وہ دونوں اس میں گر کر جائیں تو اس کی ہلاکت و موت ہے، اور وہ دونوں شہوتوں اور شبہات کا مرض ہے۔ یہ مخلوق کی بیماری کی جڑ ہے، سوائے اس کے جسے اللہ تعالی عافیت عطا فرما دے۔ دوسری چیز جس میں عافیت سلب کر لی جاتی ہے یا اس میں کمی واقع ہوتی ہے وہ دنیا ہے، جسمانی مرض کی وجہ سے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے پتہ چلتا ہے، تم میں سے جس نے بھی اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھر میں امن سے ہو اور جسمانی لحاظ سے بالکل تندرست ہو اور اس کے پاس دن بھر کی روزی موجود ہو تو گویا اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ دی گئی۔ کبھی کبھار ایسا جن و انس میں سے دشمن کی زیادتی سے ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، تم دشمن سے مڈ بھیڑ کی تمنا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرو، اور اگر دشمن سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو تو صبر کرو۔ کبھی کبھی اہل یا مال میں عافیت سلب کر لی جاتی ہے یا اس میں کمی کر دی جاتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ تھا، اے اللہ، میں اپنے دین و دنیا اور اہل و مال میں عافیت مانگتا ہوں۔ اللہ کے بندو، جب یہ بات واضح ہو گئی تو ہم دین و دنیا اور آخرت میں اللہ سے عافیت مانگنے کا التزام کرنے کے کس قدر محتاج ہیں۔ جہاں تک دین میں عافیت کا معاملہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر ایسی چیز سے محفوظ رکھے جو تمہارے دین کو معیوب کرے یا اس میں خلل ڈالے یا اسے مختوش کرے، جیسے مصیبتیں، فتنے، شبہات اور شہوات، اور ان کے علاوہ ایسی چیزیں جو بندے کے دین پر اثر ڈالتی ہیں یا اس کی کمزوری کا سبب بنتی ہیں یا اس کے دل میں ایمان کو کمزور کرتی ہیں۔ تو کس قدر عظیم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا فرمائے اور ان امراض سے آپ کو محفوظ رکھے اور انہیں آپ سے دور رکھے۔ جہاں تک دنیا میں عافیت کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا فرمائے اور ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے جو دنیاوی زندگی کو مقدر کرتی ہیں، جیسے فکر، ملال، غم، آفتیں، بیماریاں اور امراض۔ جہاں تک آخرت میں عافیت کا سوال ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے فتنے، اس کے عذاب اور اس کی آگ سے عافیت عطا فرمائے اور اس کی خوفناکیوں اور سختیوں سے آپ کو نجات دے۔ میں اپنی یہ باتیں کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے اور رحم کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جو جلال و اکرام والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں، مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، اللہ کے بندو، جسے اللہ تعالیٰ نے عافیت عطا فرمائی وہ نجات پایا، اسے فلاح ملی، وہ خوش نصیب اور کامیاب ہوا، اور جو دائمی عافیت و سلامتی چاہتا ہے اسے اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اس نے عافیت کا لباس پہنا اور اس کا انجام بہتر ہوا۔
کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہاں اللہ کا خوف نہیں ہے، ان کے نفس میں اس کی خشیت کمزور ہو چکی ہے، تو ان کے اعضاء رب کی معصیت اور اس کے حکم کی مخالفت کرنے سے نہیں رکتے، وہ اللہ کے ذریعے ان کی ستر پوشی کیے جانے اور مہلت دیے جانے سے دھوکہ میں رہتے ہیں اور انہیں اس کی معصیت اچھی لگتی ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے اپنی معصیت پر فخر کرتے ہیں، ہلاک کرنے والی چیزوں کو علانیہ انجام دیتے ہیں، ان کا اس طرح اعلان کرتے ہیں گویا کہ دوسروں کو ان کی طرف بلا رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح سزا دیتا ہے کہ ان کا پردہ فاش کر دیتا ہے، ان سے ان کی عافیت کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ہر شخص معاف کر دیا جائے گا سوائے اعلانیہ گناہ کرنے والوں کے۔ اعلانیہ گناہ یہ ہے کہ انسان رات میں کوئی گناہ کرتا ہے اور وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پر پردہ پوشی کیے ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے اے فلاں میں نے گزشتہ رات ایسا ایسا کیا ہے، حالانکہ وہ رات اس حال میں گزارتا ہے کہ اللہ اس کی ستر پوشی کیے ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ صبح کرتے ہی جس گناہ پر اللہ نے اس کی ستر پوشی کی ہوئی ہے اسے فاش کر دیتا ہے۔ کتنے ہی انسان ایسے ہیں جو مخلوق کے رب کو ناراض کرنے میں دنیاوی عافیت کی نعمتوں کو لگا دیتے ہیں، وہ اس طرح کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے، اس کے حدود کو تجاوز کرتے ہیں، اس کے معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جب انہیں نماز کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اس کے معاملے کو حقیر سمجھتے ہیں اور نماز ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہوتے ہیں۔ جب انہیں اس چیز کے التزام کی دعوت دی جاتی ہے جو اللہ نے ان پر واجب کی ہے تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور جو شخص ان کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے اس پر نکیر کرتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جب عافیت انہیں ڈھانک لیتی ہے تو ان کے دل میں آلام و مصائب کھٹکتے بھی نہیں۔ خواہش کی پیروی کرنے کے سلسلے میں ان کا معاملہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ مصیبت والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اس بات پر اللہ کی حمد نہیں کرتے کہ اللہ نے سلامتی اور عافیت عطا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے کہ انہوں نے حواریوں کو وصیت کرتے ہوئے کہا، لوگ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو عافیت میں ہیں اور دوسرا وہ جو مصیبت زدہ ہے، تو مصیبت میں مصیبت زدہ کی مدد کرو اور عافیت پر اللہ کی حمد کرو۔ ایسی صورت میں جبکہ ہم عافیت کے قلعے میں اطمینان کے ساتھ ہیں، ہم کس قدر اس بات کے محتاج ہیں کہ مصیبت نازل ہونے سے قبل خوشحالی کے وقت بیدار رہیں، ہوش مند رہیں، توبہ رجوع اور دعا کریں۔ عبدالعالی التیمی رحمہ اللہ نے کہا ہے، زیادہ سے زیادہ عافیت کی دعا کرو، اس لیے کہ مصیبت زدہ شخص گرچہ اس کی مصیبت سخت ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ اس عافیت والے شخص سے زیادہ دعا کا محتاج نہیں ہے جو مصیبت سے معمون نہیں ہے، اس لیے کہ جو آج مصیبت زدہ ہیں وہ کل اہل عافیت میں سے تھے، آج کے بعد جو مصیبت زدہ ہوں گے وہ آج اہل عافیت میں سے ہیں۔ تو جو شخص اللہ کی معصیت پر طویل وقت تک قائم ہے وہ اس بات سے معمون نہیں ہو سکتا کہ اس کی باقی عمر میں اس کے لیے کوئی ایسی مصیبت باقی ہو جو اسے دنیا میں تھکا دے اور آخرت میں رسوا کر دے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا ہے، نیک بخت وہ ہے جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی اور عافیت کی دعا کی، اس لیے کہ عافیت علی الاطلاق نہیں دی جاتی، اس کے لیے آزمائش ضروری ہے۔ عقل مند انسان ہمیشہ عافیت مانگتا رہتا ہے تاکہ اپنے تمام حالات پر قابو پالے۔ انسان کو یہ بات جاننی چاہیے کہ اس کی پسندیدہ چیزوں کے بلا کدورت خالص ملنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسی کوئی راہ نہیں ہے کہ صرف اسے اس کی پسندیدہ چیزیں ہی ملے، اس لیے کہ ہر گھونٹ میں اٹکن ہے اور ہر لقمے میں کانٹا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر تقدیروں پر ہی ہوتا ہے، تقدیریں زیادہ تر نفس کے مراد کے خلاف ہی ہوتی ہیں، تو عقل مند انسان وہ ہے جو نفس کو اجر کے وعدہ اور معاملے کی آسانی کے ذریعے صبر پر ابھارے تاکہ آزمائش کا وقت بغیر شکایت کے گزر جائے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہوئے اس سے مدد طلب کرے۔ مسلمانوں، حدیث میں آیا ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو کسی مہینے میں اتنا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آپ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے مابین ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے پاس لے جائے جاتے ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حالت میں لے جایا جائے کہ میں روزے سے رہوں۔ تو یہ شعبان کا مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔
اس کی علت آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ اس سے غافل رہتے ہیں. اس میں ہمارے لیے اس بات کی ہدایت ہے کہ اس وقت تک جب تک لوگ غفلت برت رہے ہوں ہم اللہ تعالیٰ سے غفلت نہ برتیں. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو ضائع کیا، اپنے وقت کو کھو دیا، ایسی چیزوں میں اپنی عمر کو لگانے میں کوتاہی کی جو اس کے رب سے قریب کریں، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا، اسے نعمت دی، اسے حواس و قوہ عطا کیے، جسمانی عافیت سے بہراور کیا اور ان چیزوں سے محفوظ کیا جن سے دوسروں کو آزمایا. یہ اور درود و سلام بھیجو محمد ابن عربی، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، درود و سلام بھیجو اور خوب سلامتی بھیجتے رہا کرو. اے اللہ درود و سلام نازل ہو محمد اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے درود و سلام نازل کیا ابراہیم اور آل ابراہیم پر. اے اللہ برکتیں نازل ہو محمد اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے برکتیں نازل کی ابراہیم اور آل ابراہیم پر. اے اللہ تو اپنے موحد بندوں کی مدد فرما. اے اللہ اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کی مدد فرما اور اس کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں خوشحالی میں اور فارغ البالی میں رکھ. ہمارے کمزور مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ ہماری سرحدوں پر اور بارڈروں پر جو تعینات ہیں ان کی مدد فرما. اے اللہ سربراہان مملکت اور حکومت کے اہلکاروں کی اصلاح فرما دے اور انہیں حق و خیر کی توفیق عطا فرما دے، اور جنہیں تو پسند کرتا ہے اور جن سے راضی ہوتا ہے اس کی انہیں توفیق عطا فرما، اور انہیں نیکی اور تقوی کی توفیق دے. عفو و عافیت کا معاملہ فرما. دین اور دنیا اور آخرت ہر جگہ ان کے لیے عفو و عافیت کا معاملہ فرما. تیرے اچانک عذاب سے ہم پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو معاف فرما. ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دے اور اپنے اور ان کے دشمنوں پر ان کی مدد فرما، اور انہیں ظاہری و باطنی فواحش سے محفوظ رکھ. اے اللہ ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کے اہل خانہ تمام کی حفاظت فرما، اور ہمارے مریضوں کی حفاظت فرما، مردوں کی معافی فرما، اور بیماروں کو شفا یاب فرما، اور ہر طرح کا درود و سلام نازل ہو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر.